السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے تحت زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی اور نظام زندگی قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے تحفظ کے لیے تمام آفات اور تمام بلیات اور تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے حیات انسان کو تقوی کی حفاظتی تدبیر قائم کی ہے اور مقرر فرمائی ہے، اور اس تقوی کے نفاذ کے لیے، تقوی کے فروغ کے لیے، تدبیر الہی کے پرچار کے لیے اور امت مومنہ کو آگاہ کرنے کے لیے اس کا اہتمام فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے انبیاء کا اصلی وظیفہ و فریضہ انسانیت کو تقوی کے لباس سے متلبس کرنا ہے، اور اوصیاء کا اصلی وظیفہ ائمہ الہی کا اور ائمہ ہدیٰ کا اصلی فریضہ و وظیفہ امامت امت کو تقوی کے دائرے میں لانا ہے اور ان کی زندگیوں میں تقوی کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور اسی طرح علماء جو ورثہ انبیاء ہیں اور نائبین اوصیاء ہیں زمین پر، وہ امناء ہیں اللہ کے دین کے، عباد خدا کے اندر اور بلاد مومنین کے اندر، ان کا بھی اصلی فریضہ امت مومنہ کے اندر، امت ایمانی کے اندر تقوی کو فروغ دینا اور ترویج تقوی ہے۔ تقوی کے نظام کے قیام کے لیے جو رکن ہے اساسی امت اسلامیہ کے قیام کا اور امت ایمانی کے قیام کا اصلی رکن تقوی ہے، اس کے پرچار کے لیے، نفاذ کے لیے، فروغ کے لیے، ترویج کے لیے اور تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر مختلف فرامین میں اور ارشادات میں جہاں پر حکم دیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو اور علماء صالح و علماء با تقوی کو حکم دیا ہے، ساتھ ہی ایسا اہتمام کیا ہے اور اس اہتمام کو واجب قرار دیا ہے، اور وہ اہتمام خالص ترویج تقوی کے لیے ہے تاکہ زمین پر نظام تقوی قائم ہو جائے۔ اہم ترین ایک ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے نظام تقوی کے قیام کے لیے اور اس کے فروغ و نفاذ کے لیے، وہ نماز جمعہ ہے، روز جمعہ، اور اس جمعہ کے دن عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ اور یومیہ عبادتوں سے ہٹ کر
معمول سے ہٹ کر ایک خاص عبادت مقرر کی ہے صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے نام سے، اور اس کی ترکیب نماز ظہر سے ہٹ کر متعین کی ہے۔ نماز ظہر 4 رکعت ہے اور اس کے اپنے نوافل اور مستحبات ہیں۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہے اور اس کے اپنے نوافل و مستحبات ہیں۔ اور نماز جمعہ میں جس طرح 2 رکعت نماز کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح 2 خطبے مقرر فرمائے ہیں، اور خطیب جمعہ، امام جمعہ کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ان خطبات میں ترویج تقویٰ کرے۔ چند موضوعات جو واجب ہیں نماز جمعہ کے اندر، خطبہ کے اندر، جن کا ذکر، ان میں ایک حمد و ثناء الہی ہے کہ خطیب جمعہ حتماً اپنے خطبوں کے اندر حمد و ثناء پروردگار کرے۔ دوسرا درود و سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آل رسول پر درود و سلام ہے۔ تیسرا واجب تقویٰ کا تذکر ہے اور واعظ و نصیحت، جس کے ذریعے سے اہل ایمان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ قائم کریں اور تقویٰ کا تذکر ہو تاکہ زندہ ہو ان کے اندر امر تقویٰ ہر ہفتہ معمول کے ساتھ۔ اور واجب دیگر وہ امور مسلمین، مصالح مسلمین، اور ہر وہ چیز جو معاشرہ اسلامی اور امت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے، جن کا تذکر ضروری ہے امت کے لیے اور آگاہی ضروری ہے، اسے خطبات کے اندر بیان کریں ان دونوں خطبوں میں، اور واجبات میں سے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، مثلا حمد و ثناء پروردگار خطبہ جمعہ میں نہ ہو، تو سرے سے وہ خطبہ شمار نہیں ہوگا، باطل ہے، اور جب خطبہ باطل ہے تو خواہ نماز جمعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نماز خطبہ جمعہ کے اندر درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اگر یہ درود و سلام نہ ہو، تفصیل کے ساتھ بھی نہ ہو، اجمال کے ساتھ بھی نہ ہو، تو خطبہ منعقد نہیں ہوتا، خطبہ ادا نہیں ہوتا، اور جب خطبہ باطل ہے تو خواہ نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا اگر تذکر نہ ہو، واعظ و نصیحت نہ ہو، اور خطبہ کا ایک حصہ تقویٰ کی تبیین کے اوپر اگر نہ ہو اور تذکرات تقویٰ نہ ہو اس کے اندر، تو بھی واجب ادا نہیں ہوتا، خطبہ ادا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے جب خطبہ مشکوک ہو یا مخدوش تو نماز جمعہ بھی ادا نہیں ہوتی اور فریضہ ترک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصالح مسلمین، امور مسلمین، وہ امور جو مسلمین سے، مومنین سے مربوط ہیں اور ان کا ذکر ضروری ہے، ان سے آگاہی ضروری ہے، ان موضوعات کے اوپر تذکر چاہیے ہو، امور مسلمین بھی نہ صرف اس محلے کے مسلمین یا اس شہر کے مسلمین، بلکہ عامت المسلمین، تمام دنیا کے مسلمین کے امور، جس طرح امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتویٰ میں اور اپنے فقہی مبنا میں ذکر کیا ہے کہ عامت المسلمین کے سے متعلقہ امور اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اگر یہ نہ ہو خطبے کا ایک حصہ امور مسلمین سے متعلق، تو خطبہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ واجبات ہیں نماز جمعہ کے۔ نماز جمعہ ان
عبادات میں سے ہے جس پر غیر معمولی تاکید کی گئی ہے، خصوصاً ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جانب سے نماز جمعہ پر غیر معمولی تاکید ہے۔ لیکن یہی منبع تقویٰ جس کے ذریعے سے تقویٰ کو فروغ ملنا ہے اور امت اسلامی امت با تقویٰ بھی بننی ہے اور امت متقیہ بننی ہے، یہ تاریخ اسلام میں بھی اور خصوصاً آج کل بالاخص بجائے خود آفات کا شکار ہے۔ یہ منبع جس طرح ہدایت کے مراکز میں سے مسجد اللہ کا گھر ہے، دینی و شرعی گھر، رسمی گھر جس کو دین نے رسمیت عطا کی ہے اور قبول کیا ہے کہ یہ تنہا عمارت جو اللہ نے دین کی مہر جس کے اوپر لگائی ہے کہ یہ دینی ہے، یہ الہی ہے، یہ اسلامی ہے اور یہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ کی ذات سے، وہ مسجد ہے۔ باقی جو عمارتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، مفید ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، مقام ہے، جیسے مدارس ہیں، جیسے دفاتر ہیں، جیسے عزاخانے ہیں، جیسے اور تحقیقی مراکز ہیں یا اچھے کاموں کے لیے، یہ ثانوی اعتبار سے دین کے ادارے شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر تعلیم دین کی ہوتی ہے تو دینی مرکز شمار ہوتا ہے، لیکن وہ عمارت جو عنوان ہی اس کا دینی مرکز ہے وہ مسجد ہے۔ لیکن یہ مسجدیں جس طرح روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں تاکید ہے، قرآن کریم میں تاکید ہے تاسیس مساجد، تعمیر مساجد، اور ان سے زیادہ جو تاکید ہے وہ مساجد کو آباد کرنا عبادت سے، لیکن یہ مرکز دینی آفت کا شکار ہوا ہے اور ویران ہیں۔ روایات کے اندر یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ اس کی مساجد ویران ہو جائیں گی، آباد نہیں ہوں گی، ان میں عبادتیں نہیں ہوں گی اور عبادتوں کے علاوہ دیگر امور ان میں انجام دیے جائیں گے، مزین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، سجی ہوئی ہوں گی، لیکن ذکر خدا سے خالی ہوں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد اہل ایمان کی اس طرح سے آباد نہیں ہیں جس طرح ان کے دیگر مراکز اور عمارتیں آباد ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر ہی نماز جماعت کے حکم ہے یومیہ، اور نماز جمعہ کا خصوصی حکم ہے، لیکن یہ آفات کا شکار ہوا ہے۔ یہ فریضہ جس طرح سے حق تھا اس کے قیام کا اس طرح سے قائم نہیں ہے۔ کثیر تعداد مومنین کی اس اہمیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، چونکہ جو منبع ہے دین کی ترویج کا، دین کے احیاء کا، اور زمامدار دین، پیشوائی دین، راہبر دینی کے پاس جو ذریعہ مقرر کیا ہے اللہ نے، وہ نماز جمعہ ہے، ہفتگی فرصت، تاکہ ہر ہفتے ہر 7 دن بعد امام مسلمین کو ان اہم امور کی طرف متوجہ کرے اور ان امور کا جائزہ لے۔ نماز جمعہ جائزہ بھی ہے کہ امور مسلمین جو گزشتہ ایام گزر چکے ہیں ان میں کس حد تک ان کا خیال رکھا گیا ہے، ذمہ داران نے کتنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جن کے سپرد امانتیں تھیں انہوں نے امانتیں کتنی ادا کی ہیں، جن کے سپرد سرحدیں تھیں انہوں نے سرحدیں کتنی محفوظ رکھی ہیں، جن کے ذمہ تعلیم و تعلم تھا انہوں نے کتنا فریضہ تعلیم و تعلم انجام دیا ہے، جن کا فریضہ تربیت و تزکیہ تھا انہوں نے کتنا یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اور اس طرح مختلف طبقات ان سے متعلقہ امور باقاعدہ ذکر ہوں اور انہیں تذکر دیا جائے۔ اگر کسی
موضوع میں کسی شعبے میں امام مسلمین محسوس کرے یا اس کی طرف سے مقرر و منصوب امام منصوب نائب اس کا محسوس کرے تو وہاں پر فوراً اس امر کو تذکر دے اور اس کو اپنے ڈگر پر لائے، اپنے معمول پر لائے۔ اسی طرح امام مسلمین امت کی معنویت کو ہر ہفتے باقاعدہ تاکید کے ساتھ بیان کرے، اور اس میں سر فہرست امر تقویٰ ہے کہ تقویٰ کا باقاعدہ حکم دے، تقویٰ کی تبیین کرے، تقویٰ کی تشریح کرے۔ لیکن جب خود یہ منبع ہی، ذریعہ ہی آفت کا شکار ہو جائے، آفت زدہ ہو جائے، یعنی نماز جمعہ جیسا فریضہ ترک ہو جائے امت کے اندر، اور اس کی اہمیت نظر انداز ہو جائے، اور امت کے ہاں وہ ایک ثانوی حکم میں تبدیل ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ تقویٰ کے تبیین کا جو اصل منبع تھا جب وہ آفت زدہ ہو گیا ہے تو تقویٰ بھی اس طرح سے تبیین نہیں ہوگا، اور نتیجتاً حیات مسلمین، زندگی مسلمین، امور مسلمین تقویٰ سے خالی ہو جائیں گے، جیسا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تقویٰ سے ہر شعبہ خالی نظر آتا ہے۔ اہل علم ہوں تو علم کی فراوانی نظر آتی ہے لیکن تقویٰ کی کمی نظر آتی ہے، اسی طرح دیگر شعبہ جات میں اور دیگر امور میں۔ چونکہ نماز جمعہ انشاءاللہ عرض ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، صحت دی اور حیات ہوئی تو آپ کی خدمت میں نماز جمعہ سے متعلق تفصیلات، جزیات ذکر ہوں گی۔ ایک آفت جو چونکہ نماز جمعہ کی شرائط ہیں کس طرح سے قائم کی جائے، بعض شرائط ایسی ہیں جو مراعات نہیں کی جاتی، جس میں اکثر مسلمین محروم رہ جاتے ہیں اس عبادت سے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نماز جمعہ جب قائم ہو تو امام عادل ہو، جو نماز جمعہ جس کے پیچھے ادا کی جا رہا ہے۔ یہ تنہا عبادت ہے جو انفرادی طور پر ادا نہیں کی جا سکتی، یا ایک یا دو آدمیوں کی شرکت سے نہیں ہو سکتی، کم از کم اس کے لیے 5 افراد فقہ امامیہ کے مطابق، مکتب امامیہ کے مطابق کم از کم تعداد 5 ہو، بعض نے 7 ذکر کی ہے کہ یہ تعداد پوری ہو، اور ان کی بھی شرائط ہیں کہ یہ مسافر نہ ہوں، یہ نابالغ نہ ہوں، یہ غلام نہ ہوں۔ واجد الشرائط نمازی جب اکٹھے ہوں تو نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ میں اگر عادل امام نہ ہو، اہل سنت میں یہ وسعت ہے، گنجائش ہے کہ نماز جمعہ ہر صورت میں واجب ہے، عادل نہ ہو تو فاسق بھی قائم کر دے، اور لوگوں کو حکم ہے کہ آپ فاسق کے پیچھے بھی پڑھ لیں۔ بعض مکاتیب فقہی اہل سنت کے وہ مجاز سمجھتے ہیں فاسق کے پیچھے اقتداء کو، اس وجہ سے کہ نماز جمعہ بہت تاکیدی چیز ہے جو ترک نہیں ہو سکتی۔ اگر عادل امام نہیں ملتا تو فاسق ہی قائم کر دے، لیکن قائم ضرور ہو۔ یہ اہمیت نماز جمعہ کی گویا ایک تاکید ہے، لیکن امامیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ فریضہ جمعہ اس وقت ظہر میں تبدیل ہو جائے گا، نماز ظہر پڑھیں جب شرائط جمعہ کے قیام کی موجود نہ ہوں۔ اگر جمعہ کے شرائط موجود ہیں قیام کی اور پھر جمعہ نہیں پڑھتے تو اس پر بہت سخت روایات ہیں، بہت شدید، کسی اور موضوع کے متعلق اتنی شدید روایات نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک شرط قیام جمعہ کے لیے یہ ہے کہ ایک فرسخ کے فاصلے میں 3 میل اور 5 کلومیٹر کے فاصلے میں کوئی اور نماز جمعہ نہ ہو، قائم نہ ہو۔ شرط ہے کہ جہاں پر اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، یہ فاصلہ مراد نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر آبادی ہے، شہر ہے اور اس میں
مسلمین کی تعداد کثیر سی رہتی ہے جس محلے میں آبادی میں گاؤں شہر میں، تو وہاں واجب ہے نماز جمعہ قائم کرنا، بے شک 3 میل کے اندر اندر ہی وہ کیوں نہ بنتی ہوں۔ اگر فاصلہ کم ہے، آدھی میل پر بھی دوسری آبادی ہے اور وہ آبادی بھی اتنی ہے کہ اس میں بڑی آبادی یا محلہ شمار ہوتا ہے، بالکل چھوٹا گاؤں 2-4 گاؤں یا صحرا شمار نہیں ہوتا، آبادی مسلمین کی شمار ہوتی ہے، وہاں پر نماز جمعہ واجب ہے۔ لیکن امامیہ کے ہاں شرط ہے کہ زمینی فاصلہ 2 نماز جمعہ کے درمیان اتنا ہو کہ عموماً یہ شرائط، چونکہ خود نماز جمعہ ہمارے علماء فقہا کے اندر جو اجتہاد ہے اس کے ذریعے سے فتویٰ ہی ایسا ہے کہ شیعہ مومنین کے ذہنوں میں شروع سے ہی نماز جمعہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ فتویٰ ہی سن کر کہ یہ واجب تخییری ہے۔ شہرت جس فتویٰ کی ہے، مشہور فتویٰ متاخرین کے اندر یہ ہے کہ واجب تخییری ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں۔ تو ظاہر ہے پھر مومنین کہتے ہیں جب اختیار ہے تو ہم کیوں اپنے لیے جنجال درست کریں، جمعہ قائم کریں، امام لائیں، تو ظہر ہی پڑھ لیں گے، چونکہ ظہر کے لیے جماعت تو شرط نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن انفرادہ بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اکثر مقامات پر جہاں شیعہ آبادیاں تھیں جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایران جو پوری مملکت شیعہ مومنین کی ہے، انقلاب اسلامی سے پہلے پورے ملک میں کوئی جمعہ نہیں ہوتا تھا، پوری مملکت میں۔ یہ تعجب کی بات ہے یہ۔ اور عراق جہاں اتنی بڑی جمعیت ہے اور حوزے ہیں مرکزی، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، اور جمعہ ہو بھی تو اس میں علماء شرکت نہیں کرتے کبھی، ابھی بھی، جبکہ انقلاب اسلامی کے بعد سے نماز جمعہ ہر شہر میں قائم ہو رہا ہے۔ قم جیسے شہر میں عظیم شرکت ہوتی ہے، بڑا نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی جو بزرگ علماء ہیں وہ شریک نہیں ہوتے، چونکہ ان کا فتویٰ ایسا ہے کہ اس میں نماز جمعہ میں شرکت کا لزوم استفادہ نہیں ہوتا کہ نماز جمعہ قائم کریں۔ تخییری ہے، تخییری کا مطلب آپ کو اختیار ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری بھی نہیں ہے، زمانہ غیبت میں سرے سے واجب ہی نہیں ہے، واجب اس کا اٹھ گیا ہے، جب امام آئیں گے تو پھر دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ اس طرح کے فتاویٰ نے نماز جمعہ کی وہ افادیت جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جس کے مد نظر جس فلسفہ کے تحت جمعہ مقرر کیا گیا تھا، وہ افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ نجف اشرف میں کہتے ہیں ایک عالم دین نے نماز جمعہ کا، چونکہ وہ واجب تعینی کے قائل تھے، انہوں نے نماز جمعہ کا قیام کا اعلان کیا تو تمام باقی علماء نے اس کو حوزے سے ہی نکال دیا کہ یہ بدعت اس نے کی ہے، نماز جمعہ پڑھا ہے اور ماحول خراب کر رہا ہے حوزے کا، تو اسے حوزے سے ہی بے دخل کر دیا، اس کے درس میں شرکت پہ پابندی لگا دی، اس کی تفسیق کر دی، اور طرح طرح کے اس کے دیگر یہ بھی ہوا ہے۔ اور دیگر جو شرائط ہیں وہ بھی اس طرح سے مراد نہیں ہوتی، لہٰذا اہتمام نماز جمعہ کا تشیع کے اندر بہت ضعیف ہے۔ اہل سنت کے ہاں زیادہ قوی ہے، لیکن تشیع کے ہاں نماز جمعہ کا اہتمام بہت ضعیف ہے۔ اسی بنیاد نے ہم دیکھیں گے پاکستان کے اندر بھی نماز جمعہ جیسے شے کو کم اہمیت قرار دیا ہے۔ اور دوسری ایک آفت جو نماز جمعہ کو درپیش ہے وہ یہ کہ چونکہ شرائط میں سے ہے کہ اس کے کہ فاصلہ زمینی، اس کا فاصلہ شرعی حدود اس کے اندر قائم ہو، یعنی 3 میل، 3 کلومیٹر نہ، 3 میل کے اندر دوسرا جمعہ نہ قائم ہو رہا ہو۔ ابھی چونکہ مختلف جگہوں پر مومنین نے مساجد بنا لی ہیں، بعض جگہ مساجد نہیں بھی ہیں، ویسے کوئی دینی ادارہ بنایا ہوا ہے تو وہاں انہوں نے دیگر مقاصد کے لیے اپنے
ادارے کے استحکام کے لیے یا مفادات کے لیے یا تنظیم کے لیے یا گروہ کے لیے یا اپنے نظریے کے لیے انہوں نے نماز جمعہ جگہ جگہ قائم کر لیا ہے۔ چند افراد شرکت کرتے ہیں، کہیں 7، کہیں 8، کہیں 10، کہیں 20، اور اس شرکت کے ساتھ فاصلوں کی مراعات نہیں کرتے، اور انہی جگہوں میں سے جو متاثرہ ہیں، خوب یہاں بھی ہے جس علاقے میں ہم ہیں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے لاہور میں، اس کے ارد گرد بھی یہی مشکل موجود ہے عرصے سے۔ لگ بھگ 10 سال ہونے والے ہیں جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے قیام کے، اور یہاں پر نماز جمعہ قائم نہیں تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے قریب، بہت ہی قریب فاصلے پر، 1 کلومیٹر کہہ لیں، اس سے بھی شاید کم فاصلہ یا لگ بھگ اتنا، 2-3 نماز جمعہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز جمعہ بجائے خود 2 نماز جمعہ ایسے ہیں جو مدرسے کے اندر، 2 مدرسے ہیں دینی، ان کے اندر قائم ہوتے ہیں، اور تیسرا ایک خاص تفکر نظریے کے قائلین ہیں، انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ ایک چوتھا بھی سنا ہوا ہے کسی فاصلے کے اندر جہاں شرعی فاصلہ پورا نہیں ہوتا، چوتھا نماز جمعہ بھی یہیں کوٹ لکھپت کے قریب قائم ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے یہاں جامعہ میں جمعہ کا قیام وہ شرعی فاصلے کی حد بندی کو دیکھتے ہوئے یہاں ممکن نہیں تھا ان کی مراعات کے لیے، اور وہ بھی آپس میں جو ان کے فاصلے برابر نہیں ہیں، شرعی فاصلے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ قائم ہیں تینوں چاروں جگہیں کہ اپنے اپنے حساب سے جمعہ قائم کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس علاقے کے مومنین، متدینین، وہ نماز جمعہ کی عبادت، فریضے اور نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے کے کتنے ایسے مومنین ہیں جو باہر دور چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں نہیں پڑھتے نماز جمعہ، کوٹ لکھپت میں 3-4 جگہ جو ہو رہا ہے، تو وہ لاہور کے دیگر حصوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جہاں انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں شرعی فاصلہ مراعات کیا گیا ہے، وہاں جا کر نماز جمعہ پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ ایک مشکل تھی جس وجہ سے یہاں بھی نماز جمعہ قائم نہیں تھا۔ اس مطلب کو میں دوسرے خطبے میں تشریح کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔